پروگرام ستارے علم کے ساتھ۔ یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں ہم ایسے ستاروں سے ملتے ہیں جنہوں نے محنت، لگن اور حوصلے کے ساتھ اپنی زندگی میں مقام بنایا، چاہے وہ تعلیمی میدان ہو، زندگی کی جد و جہد ہو یا خوابوں کی تکمیل۔ ہمارے مہمان اپنی کہانیوں سے ہمیں حوصلہ دیتے ہیں اور راستہ دکھاتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ ایک ایسا ہی باصلاحیت ستارہ موجود ہے جس نے پسماندہ علاقے سے تعلق رکھنے کے باوجود تعلیم کے سفر کو جاری رکھا اور کامیابی حاصل کی۔ آئیے ملتے ہیں اپنے مہمان سے اور سنتے ہیں ان کا حوصلہ افزا مقام۔ تو جی مسٹر عثمان غنی، خوش آمدید۔ پلیز دیکھنے والوں کو اپنا تعارف کروائیے۔ بہت شکریہ میم۔ میرا نام محمد عثمان غنی ایجوکیشن والا ہے، اور میرا تعلق ملتان ڈسٹرکٹ ملتان اور تحصیل جلال پور پیر والا، اس کے ایک چھوٹے سے گاؤں دریا چناب کے قریب ہے جو وہاں سے ہے۔ اور میں نے اسی سال اپنی بی ایس میتھمیٹکس بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان سے کمپلیٹ کی ہے۔ اس کے تقریباً ایک ہفتے بعد میں نے ایک کالج جوائن کر لیا تھا، پنجاب کالج جلال پور پیر والا، اور 2 مہینے وہاں کام کرنے کے بعد جب ریحان کالج کی اسکالرشپ کا مجھے پتہ چلا اور میں نے اپلائی کی اور اس میں مجھے بلا لیا گیا، تو میں تقریباً 2 ہفتے ہو گئے ہیں تب سے یہاں ہوں۔ جی ٹھیک ہو گیا، آپ نے بہت اچھا اپنا تعارف دیا۔ تو میں اپنے دیکھنے والوں کو بتاتی چلوں کہ میں فیس بک پر ارم مشتاق ایجوکیشن والی کے نام سے موجود ہوں، اور میرے یوٹیوب کا چینل ہے ارم ٹی وی، اور میرا انسٹاگرام پروفائل کا نام بھی ہے ارم مشتاق ایجوکیشن والی، اور اسی طرح میں لنکڈ ان پر بھی ارم مشتاق ایجوکیشن والی کے نام سے موجود ہوں۔ یہاں نیچے جو ٹکر چل رہا ہے اس پر میرے تمام سوشل میڈیا ہینڈلز آپ کے سامنے موجود ہیں، اور میں یہ امید کرتی ہوں کہ آپ میری ویڈیوز کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے، اور اپنی قیمتی رائے، اپنے کمنٹس جو کہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، وہ آپ مجھے ضرور دیں گے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے انٹرویو کی طرف۔ تو میں عثمان ایجوکیشن والا سے اپنا پہلا سوال کرتی ہوں۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے بچپن اور دریائے چناب کے قریب گاؤں کی زندگی کے بارے میں بتائیے۔ جی بالکل، جو میں لائک کرتا ہوں وہ گاؤں کی زندگی ہی لائک کرتا ہوں بنسبت شہر کی۔ دریا چناب کے قریب ہمارا گاؤں ہے جہاں پر باغات ہی باغات ہیں۔ اگر آپ ہمارے گاؤں کی لوکیشن یا گاؤں کی طرف دیکھیں تو وہ باغات کا جنگل ہے، تو وہاں پر بچنا ہمارا گزرا ہے۔ موسٹلی بہت کم میں نے بہر کی زندگی مطلب گزاری ہے، اور جو دیہات کی زندگی ہوتی ہے وہ دیسی زندگی، خالص زندگی، لوگ بھی خالص ہوتے ہیں، اور جو وہاں پر ملنے والی چیزیں ہوتی ہیں اسی طریقے سے وہ بھی خالص ہوتی ہیں۔ 2014 میں سیلاب آیا تھا ہمارے پاس، تو ابھی بھی خطرہ ہے شاید آ نہ جائے۔ تو آپ کو تو پتہ ہوگا کہ آپ ملتان کے قریب ہیں تو وہاں پانی پہنچ آیا ہے، وہ راستے میں ہے تو ہمیں بھی سلام کرتا ہوا جائے گا۔ تو یہی ہے کہ آئی لو ویری مچ ولیج لائف۔ بہت اچھے طریقے سے عثمان آپ نے میرے سوال کا جواب دیا، اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہاں قاسم بلّہ ہمارے گھر کے پاس ہی، کیونکہ میں یہاں پر کینٹیریا میں رہتی ہوں، تو یہاں پر جو ہے کافی علاقے جو ہیں وہ پانی کی نظر ہیں اور پانی پہنچ رہا ہے۔ آپ یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو میں اپنے دیکھنے والوں کو بتاؤں کہ اگر آپ ہمارے اس سیشن کو انجوائے کر رہے ہیں تو پلیز ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے، اور مجھ سے اور عثمان غنی سے آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ لائیو کمنٹ میں سوال کر سکتے ہیں، اور ہماری اس ویڈیو کو اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، فرینڈز اور فیملی کے ساتھ۔ Because your support helped me create more valuable content like this۔ تو عثمان سے ہم اپنے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے اور خاص طور پر ریاضی میں ڈگری کے لینے کی تحریک کہاں سے ملی؟ کہاں سے آپ کو یہ خیال آیا؟ دیکھیں، سٹارٹ میں نا میں ویسے شروع سے ہی ریاضی میں بہت اچھا تھا، باقی سبجیکٹ پہ بھی بہت اچھا تھا، لیکن یہ نہیں ہے کہ ریاضی میں صرف اچھا تھا۔ لیکن ریاضی جو ہے نا اس کو بہت کم ٹائم دینا پڑتا تھا۔ اگر آپ نے توجہ کے ساتھ اپنے ٹیچر کی بات سن لی، ان کے لیکچر کو سمجھ لیا، تو آپ کو بس 2-4 کویسچن کی پریکٹس کرنے کے بعد نا اس کو مزید رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ باقی جو سبجیکٹ ہیں ان کو سمجھنے کے بعد پھر آپ کو تھوڑا بہت ٹائم دینا پڑتا ہے، رٹا لگانا پڑتا ہے لکھنے کے لیے امتحان میں۔ تو اسی طریقے سے اس میں ایسے سمجھنے محنت کم تھی تو میں نے اس کو چوز کیا،
اور اسی طریقے سے ہی میں پھر اعلیٰ تعلیم کی طرف اس کی طرف ہی گیا ریاضی کی طرف. ٹھیک ہے، بہت اچھا جواب دیا آپ نے. آپ ایک پسماندہ علاقے سے تعلق رکھنے کے باوجود آپ نے تعلیم مکمل کی اور اس سفر میں آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ سب سے جو بڑی مشکل تھی وہ تھی فائنینشلی، کیونکہ ہم بیک ورڈ ایریا سے ہیں تو ہمیں جو زیادہ مشکل درپیش آتی ہے تو وہ یہی فائنینشلی مشکل ہوتی ہے. اور باقی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس طرح کی کوئی مشکل میں نے فیس کی ہے کہ کوئی چیلنج اس طرح کا ہو اس سے بڑا یا کوئی اور بھی. یہی ہے کہ تھوڑی بہت فائنینشلی مجھے مشکلات کا سامنا رہا ہے، باقی الحمدللہ سب بہترین گزرا ہے. اوکے. پنجاب کالج جلال پور پیروالا میں تدریس کے تجربے نے آپ کے اعتماد اور صلاحیتوں کو کیسے نکھارا؟ جی بالکل، 2 مہینے میں نے پنجاب کالج میں نا یہ ٹیچنگ کی ہے. اس سے پہلے میں شوقیہ طور پر اسکولز میں کالج میں چلا جاتا تھا کوئی انفارمیشن دینے کے لیے، میتھ کے متعلق تھوڑا بہت ان کو گائڈ کرنے کے لیے، پڑھانے کے لیے کوئی ٹاپک پکڑ لیا، کچھ چیزیں پوچھ لی. اس طریقے سے یہ میرا شوق میٹرک کے بعد ہی میں نے یہ شروع کر دیا تھا ٹیچنگ کرنا اپنی مطلب سیلف کے اوپر. تو جہاں پر میں نے میٹرک کی تھی اور یہ مڈل کی تھی تو وہاں پر اکثر اسکول میں چلا جاتا تھا تو بچوں کے ساتھ وہاں جا کے تھوڑی بہت گپ شپ کرنی. یہ اس میں کرونا میں ہم نے ایک ٹیوشن سینٹر شروع کیا تھا جو اسکول میں کنورٹ ہو گیا تھا. وہ کزن میرے چلا رہے ہیں ادھر ہماری بستی میں ہی. تو اس سکول میں پھر یونیورسٹی کے دوران پھر اس سکول میں زیادہ تر جیسے چھٹی ہوتی تھی یا چھٹیوں کے اوپر میں گھر جاتا تھا تو میں اس سکول میں زیادہ وقت گزارتا تھا بچوں کے ساتھ وہاں پر ٹیچنگ کرنا. اس کے بعد میں نے یونیورسٹی میں سوشل ویلفیئر کے ساتھ کام کیا اور مختلف کونسلز کے ساتھ کام کیا ایز اے موٹیویشنل اسپیکر، ایز اے لیڈر. تو مختلف ڈپارٹمنٹ کا مختلف کلاسز کا جو چکر ہے نا وہ لگتا رہتا تھا. مطلب یہ ٹیچنگ کا ایکسپیرینس ہی تھا، بولنا سیکھنا سارا کچھ. تو اس کے بعد فوراً میں پھر وہیں سے جہاں سے میں نے ایف ایس سی کی تھی پنجاب کالج جلال پور پیروالا میں تو وہیں میں نے جا کے پڑھانا شروع کر دیا. تو بہت اچھا ایکسپیرینس میرا رہا کیونکہ شروع سے ہی میں پڑھا رہا تھا. کوئی نئی ایکسائٹمنٹ میرے اندر نہیں تھی کہ کچھ. باقی یہ ہے کہ فوراً آپ کا بی ایس کے بعد کسی اسکول میں یا کالج میں انٹر ہو جانا یہ آج کل بہت بڑی بات ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اب کالجز میں منیمم جو ریکوائرمنٹ ہے ان کی یا تو آپ ایم فل ہوں یا پی ایچ ڈی ہوں. تو اس کی بی ایس والوں کی تو وہ سی وی لیتے نہیں. تو یہ میری خوش نصیبی تھی کہ میں وہاں پر ان ہو گیا اور پھر 2 مہینے پڑھانے کے بعد شاید وہاں آگے بھی مزید میں پڑھاتا. 3 مہینوں کا میرا ارادہ تھا وہاں پر رکنا. اس کے بعد پھر میرا ارادہ تھا کہ میں ملتان کی طرف جاؤں گا کسی اور وہاں پر کسی کالج میں. تو اس کے بعد آگے ہی جانا تھا لیکن یہ ذہن میں نہیں تھا یا یہ میرے اس میں پلان میں نہیں تھا کہ میں کراچی کی طرف آؤں گا اور ریحان کالج میں داخلہ ہو جائے گا. یہ تو آنے سے تقریباً میرے 3 ہفتہ پہلے مجھے سر ریحان اللہ والا کے متعلق پتہ چلا. اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو چیز لکھی ہوتی ہے نا پھر بندہ پلان تو ہمارے اپنے ہوتے ہیں لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. بہت جی خوبصورتی سے آپ نے جواب دیا. میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ آپ نے ملتان کے یونیورسٹی بہاؤالدین ذکریہ سے ماسٹرز کیا ہے تو آپ کا بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی میں تجربہ پڑھنے کا اور وہاں پر رہنے کا کیسا رہا؟ جی بالکل، ہم نے ہاسٹلائز لائف گزاری ہے تو ہاسٹلائز لائف میں نا ہم بہت کچھ سیکھنے کو ہمیں ملتا ہے. مختلف اس فرقہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں مختلف نسل کے. میرے ساتھ جو موسٹلی میرے دوست تھے پنجابی تھے، سرائکی بھی تھے اور پٹھان. سب سے زیادہ میں نے وقت کے پی کے ہمارے پٹھان تھے ان کے ساتھ میں نے گزارا ہے. ان کے ساتھ پھر میں رہا بھی ہوں ہاسٹل میں. آخری جو میرا سمسٹر تھا اس میں ٹوٹلی میں اندر ہاسٹل یونیورسٹی کے اندر ہاسٹل میں رہا ہوں تو اپنے پٹھان جو میرے کلاس فیلوز تھے ان کے ساتھ میں رہا ہوں. تو اس کے علاوہ باقی جو یونیورسٹی کی اسٹڈی ہوتی ہے ایک تو ٹائم ہمارے پاس شالٹ ہوتا ہے اس کا سمسٹر کا. تو باقی جو نالج کے لحاظ سے یا ایکسپیرئنس کے لحاظ سے جو ہمیں وہاں پر ٹیچرز ملتے ہیں تو ان کا پڑھانا، ان کا میتھڈ، ان کا نالج وہ بہت امیزنگ ہوتا ہے.
بنسبت آپ سکول اور کالجز کے. یہ تو کالجز اور سکول میں اصل میں ہم باؤنڈیڈ ہوتے ہیں، وہاں پر ہم باؤنڈیڈ نہیں ہوتے. وہاں پر آپ وہ ڈائریکشن دے دیتے ہیں، پھر اس کے اوپر آپ نے خود ریسرچ کرنی ہوتی ہے، خود پڑھنا ہوتا ہے سارا کچھ. وہ زیادہ پھر پڑھا بھی نہیں پاتے. 3 مہینوں کا سمسٹر ہوتا ہے میکسیمم، اس میں چھٹیاں بھی آ جاتی ہیں تو بس ہاؤ نہ ہوتی ہے. باقی سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. یہ ہے کہ اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے مختلف ویلفیئر کے ساتھ اور سوسائٹیز کے ساتھ کام کیا، تو اس سے نا مجھے ایک تو کانفیڈنس پیدا ہوا جو پہلے اتنا زیادہ نہیں تھا. دوسرا بولنے کی صلاحیت آئی تھوڑی بہت، تو ابھی بھی میں سیکھ رہا ہوں. تو یہ کچھ تھا. اوکے. ریحان کالج کی اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنے کی جو تحریک تھی وہ آپ کو کہاں سے ملی، اور نام آنے پر آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ جی بالکل. میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ مجھے اب تیسرا ہفتہ چل رہا ہے. اس سنڈے مجھے 3 ہفتے کمپلیٹ ہو جائیں گے. تو میرے آنے سے تقریباً 3 ہفتے پہلے میں سر پرنسپل صاحب کے آفس میں بیٹھا ہوتا، پنجاب کالج کے پرنسپل کے آفس میں. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ آگے کیا کرنا چاہتے ہیں. جب میں نے انہیں بتایا تو انہوں نے کہا کہ آپ سر ریحان اللہ والا کو سنتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. تو میں نے کہا کہ میں ان کا نام میں نے نہیں سنا. تو انہوں نے مجھے سوشل میڈیا کے لنکس وغیرہ جو ہے نا سر کے بھیجے. تو میں نے بہت کم سنا، اتنا زیادہ نہیں. لیکن یہ ہے کہ ایڈمیشن چل رہے تھے کالجز کے، تو ایک گروپ کا لنک بھی آ گیا ریحان کالج کمیونٹی کا، جو گروپ بنا ہوا تھا واٹس ایپ کے اوپر. تو اس میں ایڈ ہو گیا، اور وہاں پر ایڈمیشن ہو رہے تھے اور اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی کہ 25,000 جو ہماری نا پر منتھ فیس تھی. تو میرا کوئی ارادہ نہیں تھا آنے کا. 25,000 مزید میں پر منتھ پے نہیں کر سکتا تھا. آلریڈی میں نے 16 سال میں نے تعلیم کو دے دیے تھے. تو اب یہ نہیں ہے کہ نہ گھر والے افورڈ کر سکتے تھے نہ میں افورڈ کر سکتا تھا اب 25,000. لیکن میں اس میں رہا. اس میں ایک دن میسج آ گیا کہ یہ 4 ٹاسک ہیں، آپ اس کو کمپلیٹ کر کے فلاں یہ واٹس ایپ نمبر ہے، اس کے اوپر آپ جو ہے نا شیئر کریں. صبح میں اٹھا، یہ رات کو 12 بجے میسج آیا ہوگا. 7 بجے میں نہا ناشتہ وغیرہ کر کے، اس کے بعد میں 9 بجے میں نے وہ جو ٹاسک تھے اس کو کمپلیٹ میں نے کرنا شروع کیا. تقریباً کوئی 10-11 بجے تک میں نے سینڈ کر دیے. تو 1 بجے مجھے میسج آ گیا کہ آپ اپنا ضروری سامان پیک کریں اور 48 گھنٹے میں کراچی پہنچیں. تو میں گھر گیا تو گھر والوں کو میں نے کہا کہ میں جاب کے لیے جا رہا ہوں. اب پڑھائی کے لیے نہیں کہہ سکتا تھا، شاید اجازت نہ ملتی. تو میں نے کہا کہ میں جاب کے لیے جا رہا ہوں، تو ساتھ پڑھوں گا بھی صحیح اور کام بھی کروں گا. تو گھر والوں نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ جائیں. پہلے تو امی نہیں مان رہی تھی کیونکہ میں ایک لوتا ہی ہوں. تو میں نے بس منوا دیا ان کو کسی طریقے سے کہ اگر یہاں نہیں تو پھر باہر ملک جانا پڑے گا. تو اس سے بہتر ہے کہ یہاں پر چلا جاؤں. یہ قریب بھی ہے بنسبت سعودی عرب کے یا کسی اور ملک کے. تو اس بات کے اوپر جو ہے نا وہ مان گئے. تو اسی شام میں تقریباً جلال پور سے 9 بجے قریب بس کے اوپر بیٹھا اور صبح یہاں پر 6 بجے پہنچایا تھا. وہ دن میں نے رشتہ داروں کے گھر گزارا، اور پھر اگلے دن منڈے والے دن میں صبح 9 بجے بارش ہو رہی تھی. ان دنوں بارشیں ہو رہی تھی کراچی میں. تو میں ریحان کالج کا جو کیمپس ہے اسکول کا کرنگی میں، وہاں پر پہنچ گیا. جی جی، بہت اچھی جرنی ہے آپ کی، بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور واقعی آپ نے ایک بولڈ اسٹیپ لیا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی دیں گے اور آپ کو اس کا فائدہ بھی ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ اچھا، انشاءاللہ. آپ میتھمیٹکس کے اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ نے ٹیچنگ بھی کی ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ ریحان اسکول میں جو کنونشنل سبجیکٹس ہیں وہ نہیں پڑھائے جاتے. یہاں پر یہ میتھمیٹکس، انگلش وغیرہ نہیں پڑھایا جاتا. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جی بالکل. میں نے نا یہاں آ کے، کیونکہ مجھے ایکسائٹمنٹ اس چیز کی تھی کہ یہاں ہو کیا رہا ہے. ویڈیوز وغیرہ تو کچھ اسٹوڈنٹ کی میں نے دیکھی ہوئی تھی سوشل میڈیا کے اوپر. تو اسکول میں ہم پھر اسی کیمپس، اسکول والے کیمپس میں ہی پہنچ گئے. تو وہاں پر جو اسٹوڈنٹ تھے ان کے ساتھ ملنا، پہلے تو بارشیں تھیں 1-2 دن، مطلب اسٹوڈنٹ نہیں ہے. تو انتظار تھا کہ اسٹوڈنٹ آئے ان کے ساتھ تھوڑا گپ شپ کروں. اور ایک بک بھی میرے ہاتھ لگ گئی، لیول 1 کی بک تھی، تو مسجد میں پڑھی ہوئی تھی، وہ میں نے پڑھی. تو وہ اسٹوڈنٹ آیا تو پھر میں نے اسٹوڈنٹ سے پوچھنا شروع کر دیا، ہاں بھائی آپ کس لیول کے ہو؟ تو وہ لیول 1. تو پھر میں نے 2-4 اسٹوڈنٹ سے جب پوچھنے کے بعد پھر میں نے پوچھا اب لیول 2 کا کوئی ہے؟
تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس لیول 2 کا ابھی کوئی نہیں ہے. پھر میں نے ان سے پوچھا ابھی تک لیول 2 کا کیوں نہیں ہے, تو تب ان سے مجھے پتہ چلا کہ اسکول کو بنے ہوئے اتنا زیادہ عرصہ نہیں ہوا, تو صرف ابھی یہی کچھ ہے, اور ابھی کچھ اسٹوڈنٹ نے لیول 1 کمپلیٹ کیا ہے. تو باقی جو نئے اسٹوڈنٹ آئے ہوئے تھے وہ لیول 1 نہیں کر رہے تھے, کوئی کس کے کتنے ٹاسک ہو گئے, کتنے ٹاسک ہو گئے. پھر میں نے ان سے پوچھا یہ جو بک ہے میں نے یہ تو آپ لوگوں کی پڑھی ہے, اب آپ بتائیں کہ اس کے علاوہ آپ لوگ کیا پڑھتے ہو. میتھ, میرا یہ تھا کہ میتھ, انگلش اور سائنس یہ تو لازمی ہو گیا اور کچھ ہو نہ ہو. تو انہوں نے کہا کہ بس یہی کچھ ہے سارا کچھ جو ہم کر رہے ہیں. تو اس میں پھر پوڈ کاسٹ ایک روم بھی بنا ہوا تھا, اس میں بھی میں گیا تو سارے بچوں کے موبائل ہاتھ میں موبائل, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی موبائل کی اسٹینڈ لے کے ویڈیو والی ادھر جا رہا ہے. تو یہ عجیب ایکسپیرینس تھا. اگر کسی اور اسکول میں آپ موبائل دیکھنے تو پھر ایسے سمجھیں شامت آ گئی اسٹوڈنٹ کی کہ یہ کیا. تو یہاں پر بالکل سارا کچھ مختلف تھا, تو ایک لگتا تھا کہ کسی اور سیارے کے اوپر میں آ گیا ہوں, جو چیزیں مجھے نظر آئیں. تو اب یہ ابھی تک بھی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ نہ میتھ ہے, نہ انگلش ہے, نہ ہی سائنس ہے. لیکن انہی میتھ میں بھی, سائنس میں بھی, انگلش میں بھی ابھی بھی میں نے رات سر کے ساتھ ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی, میٹنگ تھی کہ ٹاسک کس طریقے سے کمپلیٹ کرنے ہیں, ہمارے پاس ڈیز جو ہے نا وہ کم ہے. تو سر کو میں نے کہا کہ یہ سپوکن انگلش, حالانکہ 16 سال میں نے لگا, تو سر کو میں نے کہا کہ سپوکن انگلش جو ہے نا اس میں ہچکچاہٹ ابھی مجھے آ رہی ہے کہ میں نہیں کر پا رہا وہ ٹاسک. تو وہی سر نے کہا ہے کہ اب جو جس کے گھر پیدا ہوا تو وہ اسی زبان کو بولنا شروع کر دیتا ہے. اس کا مین تعلق یہی ہے کہ آپ سنیں اور پھر بولیں, تو آہستہ آہستہ آپ بولنا شروع کر دیں گے. تو یہی کچھ ہے کہ اب جو 5ویں کا یا لیول 1 کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ میکسیمم, جن کی عمر میکسیمم اگر کسی کی عمر ہوگی تو 12 سال ہوگی یا 13 سال ہوگی, باقی اس سے چھوٹے ہیں, کوئی 7 سال کا, کوئی 6 سال کا. لیکن اگر ان سے وہ, میں تو انگلش میں ان سے بات نہیں کر سکتا, باقی ساری چیزیں. اب میں کوئی ان کو یہ بتاؤں کہ میتھ کا کوئی میں ٹاپک کہوں کہ اس ٹاپک کا آپ کو پتہ ہے, تو وہ یہ تو کہہ دے گا کہ مجھے نہیں پتہ لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں. تو وہ اے آئی کو اٹھایا, تو اب کیونکہ اب ہمارا تعلیمی جو سسٹم ہے نا وہ چینج ہونے والا ہے, اب ہمیں ساری چیزیں یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے سمجھیں ایک بندہ اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے, اپنی فیلڈ کا کیا ہر فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے, وہ ہر وقت ہمارے جیب میں ہے, اس کو نکالو, علم اس کے پاس ہے. باقی استعمال آپ نے اس سے کس طریقے سے کروانا ہے وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اس طریقے سے ان سب کے پاس ہم سب سے زیادہ نالج ہے. 16 سال اگر میں نے گزارے ہیں وہاں پر, تو میں بھی صحیح طریقے سے اپنا جو علم ہے اس کو یوز نہیں کر رہا تھا. تو اب اے آئی کی طرف آئے ہیں تو اب میں بھی انشاءاللہ سیکھ جاؤں گا کہ اس کو کس طریقے سے یوٹیلائز کرنا ہے. باقی یہ سارا کچھ سیکھے ہوئے ہیں, ان کو نہیں ضرورت, میں نہیں کہتا کہ ان کو آپ میتھ پڑھائیں, ان کو آپ انگلش پڑھائیں, ان کو سائنس پڑھائیں. یہ آپ کا بھی تجربہ ہوگا کیونکہ آپ مجھ سے پہلے کلاسز دے رہی ہیں. جی جی عثمان غنی ایجوکیشن والا, آپ نے اپنا تجربہ بہت اچھے طریقے سے شیئر کیا. تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہاں پر بچوں کو ایک جو ہے والا یا والی نام کے آگے دیا جاتا ہے, جو ان کی نیش ہوتی ہے جس پر انہیں کام کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جی وہ ان کی بالکل زندگی کا مقصد ہوتا ہے, اس میں انہوں نے اپنی زندگی کے سال لگانے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد اس پروسیس میں جو بھی ان کو سیکھنا ہوتا ہے وہ سیکھتے ہیں. میتھ ہو گیا وہ میتھ سیکھیں گے, انگلش ہو گیا انگلش, تو سب سیکھتے ہیں. سائنس ہو گیا سائنس سیکھیں گے, کیمسٹری چاہیے کیمسٹری سیکھیں گے, فزکس چاہیے اور فزکس سیکھیں گے. تو جو بھی سبجیکٹ ان کو ان کے کام میں ہیلپ فل ہے, الیکٹرانکس ہو گیا, کچھ بھی ہو گیا, تو وہ سب کچھ سیکھیں گے. اور یہ اسکول کیونکہ ابھی 1 سال ہوا ہے, تو یہاں پر ابھی جی بچے سارے جو ہے لیول 1 کے ہیں, تو جی ابھی جی لیول بالکل 1 کے اسٹیپ پر ہیں. جب وہ لیول 2 پر جائیں گے تو پھر ان کے لیے جو ہے نیا کریکولم اور ساری چیزیں ڈیزائن ہوں گی, جس میں وہ اپنی نیش جس پہ وہ کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ان کو جو سبجیکٹ چاہیں گے وہ سارے ہی پڑھیں گے. اور ان صحیح کو یہ ٹریڈیشنل وے میں پڑھایا نہیں جائے گا, وہ اپنا جو استاد ہے وہ اے آئی کو بنائیں گے. اور ابھی تک وہ اتنے ماہر ہو چکے ہوں گے 1 سال میں 1.5 سال میں, کہ ان کو جو ہے گائیڈ لائن جو ہے کوئی انسان دینے کی بجائے اے آئی دے گا. انسان سے بھی وہ ہیلپ لیں گے, مینٹورشپ لیں گے, لیکن جو ان کو ڈیزائن دے گا وہ اے آئی دے گا. کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ GPT-5 کا ایک نیا ورژن جو ہے آ چکا ہے, جی GPT-5, اور جو بالکل ایک PhD
किसी भी सब्जेक्ट में आपने सवाल करना है तो वो हमें ऐसे जवाब देगा जैसे कि हम किसी पीएचडी स्कॉलर से बात कर रहे हैं। और सही है। हमें पीएचडी स्कॉलर जो है वो हर वक्त अवेलेबल नहीं होते, लेकिन क्या ही ये हमारे लिए ब्लेसिंग है कि वो हर वक्त हमारी जेब में मौजूद है, हर वक्त बिल्कुल। 24 घंटे अवेलेबल है। अभी सवाल आया, अभी उससे पूछो, पीएचडी आपको जवाब देने को तैयार है। क्या आपको ये कभी अपॉर्चुनिटी मिली जिंदगी में? नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल मिली नहीं। ना। बिल्कुल। पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज का नॉलेज जो है वो GPT-5 और भी एआई के ओपन है, उनके पास मौजूद है। तो जिन बच्चों को बिल्कुल। ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उनका मेंटल लेवल क्या होगा, आप मुझे बताएं। जी जी, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। डिफरेंट होगा ना। तो ये बिल्कुल। एक्सपीरियंस है। और मैं इसको, क्योंकि ये इंटरव्यू है तो इसमें मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। मैं ये चाहूँगी कि आप खुद फिजिकली इसको एक्सपीरियंस करें, और आप जब एजुकेशन के मैदान में आएँ तो मेरी तरह आप भी एक रेवोल्यूशनरी टीचर बने, जो कि बच्चों को जो है मोहताज करने के बजाय उनको एम्पावर करें, उनको बिल्कुल। पूरी बिल्कुल। दुनिया खोल के उनके सामने रखें। हम बच्चों को एक ब्लेसिंग दे के जाएँ। तो हम ऐसा काम करके जाएँ अब जो अभी तक हमारे मुल्तान वालों ने नहीं किया अपने बच्चों के लिए, देहात के बिल्कुल। बच्चों के लिए। तो मैं बिल्कुल। इस विज़न पर काम करती हूँ और उम्मीद है कि आप भी इस चीज़ को बहुत जल्दी समझ जाएँगे, तो अपने जी, अगले सवाल की इस तरफ वजह से चलते मैंने हैं। आपसे टाइम भी माँगा है इंटरव्यू के लिए, तो यही चीज़ें जो आपके पास एक्सपीरियंस है, जो तजुर्बात आपके पास है, तो वो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जो मेरे नाज़रीन होंगे, तो उनके साथ मैं शेयर करूँ और ख़ुद भी सीखूँ उससे। इंशाल्लाह। अच्छा जी। अब मेरा सवाल है, ये जो स्कॉलरशिप आपको मिली है, इससे आपके मुस्तकबिल और मौक़े पर किस तरह असर डालेगी? यानी कि जो स्कॉलरशिप आपको रेहान स्कूल से मिली है, इससे आपके मुस्तकबिल पर क्या असर होगा? और आपको क्या लगता है कि आपको आगे क्या-क्या मौके मिल सकते हैं ज़िंदगी में इस स्कॉलरशिप की बदौलत? जी, बिल्कुल। एक तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि मुझे ये स्कॉलरशिप मिल गई। अगर पता ना चलता तो ये टाइम भी गुज़र जाता और ये स्कॉलरशिप भी किसी और को मिल जाती, मेरी मैं नहीं तो मेरी जगह कोई और। तो इस तरीके से बाकी दुनिया चल रही है। अब ये जो स्कॉलरशिप मुझे मिली है, मैंने इस स्कॉलरशिप की तरफ मैं आया क्यों? फिर मैंने दोबारा कॉलेज शुरू कर दिया 4 साल के लिए, तो ये एक एम है, जिसकी वजह से मैं ये कुर्बानी दे रहा हूँ। बाकी ये है कि क्योंकि मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था, तो मज़ीद मैं किसी और कॉलेज में फिर ऐसे आगे चलता जाता, तो कॉलेजेस में मतलब पढ़ाने की मुझे जगह मिल जाती और 4 साल जो यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ, तो वो 4 साल फिर वहाँ लगाने के बाद मैं अपना इतना मकाम बना लेता कि मुझे इतनी अर्निंग हो जाती जिससे मेरा घर और मैं खुद सुकून से चल सकते थे। यहाँ पर मुझे ये जो स्कॉलरशिप मिली, यहाँ पर मैं आ गया 4 साल के लिए, तो इसके पीछे एम है। वो एम ये है कि क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि एक मैं बैकवर्ड एरिया से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरे साथ मैट्रिक में भी थे, एफएससी में भी थे। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से उन्होंने इसको स्टडी को गुड बाय कह दिया और किसी जॉब की तरफ, फैक्ट्री की तरफ, इस तरफ वो चले गए, कोई गैर मुल्क भी चला गया। मतलब उनके अंदर भी ख्वाब थे, उनके अंदर भी सलाहियतें थी, लेकिन वो मजबूरी की वजह से जो है ना, वो छोड़ दिया। अब ऐसी कोई चीज़ जो या तो हम इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएँ कि जितने भी हमारे इलाके के स्टूडेंट हैं, उन सब को हम सपोर्ट करें माली तौर के ऊपर और उनको आगे लेके जाएँ और उनका जो ख्वाब है, जो स्टडी करना चाहते हैं, वो करें। या इसका ये बहुत मुश्किल है कि क्योंकि मैं आपको बता रहा था कि 4 साल अगर मैं टीचिंग की तरफ दूँ, तो वो खुद को मैं स्टेबल कर पाता हूँ या अपने घर को, बाकी मैं किसी को नहीं कर सकता, स्टूडेंट को इतनी फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकता। अब दूसरा ऑप्शन ये था कि स्किल्स सीखी जाएँ, ऐसी स्किल्स सीखी जाएँ जो स्टूडेंट को मैट्रिक तक सिखा दी जाए, मैट्रिक से पहले सिखा दी जाए या एफएससी में सिखा दी जाए। फिर वो उन्हीं स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए अर्न भी करे, फिर लर्निंग भी करता रहे साथ-साथ। तो इससे क्या होगा, इससे एक तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा तादाद में मैं उनको एम्पावर कर सकता हूँ अर्निंग की तरफ, ताकि वो फाइनेंशियली जो उनको मुश्किलात हैं, वो उनसे निकल सकें और फिर अपनी जो स्टडी है, जो अपना ख्वाब है, वहाँ तक पहुँच सकें। और ये एक चेन होगी। जैसे मैं यहाँ पर सीखने आया हूँ, जैसे आपने सीखा है, तो ये नहीं है कि हम सीखने के बाद इसको इस्तेमाल नहीं करें। इसका मेन पर्पज़ भी यही है, जो इसका डिज़ाइन किया गया है, इसको सिलेबस को, तो वो इस तरीके से है कि आपने सीख के सिखाना है आगे। तो यहाँ पर एक मैं सीख गया हूँ, तो जिससे मैं अपने इलाके में जाऊँगा, तो मैंने वहाँ जाके पहले साल अगर 10 बच्चे को सिखा दिया या 15 बच्चों को सिखा दिया, तो फिर इस तरीके से आप हर साल
اسی ریشو کے ساتھ ہر اسٹوڈنٹ جو سیکھے گا 15 کے ساتھ آپ ملٹیپلائی کرتے جائیں تو ایک یہ چین بن جائے گی. تو ایک یہی مقصد ہے کہ مین چیز میں جو سر کے پاس آیا ہوں, میرا پہلے فوکس ہے کہ جلال پور پیر والا کے لیے سر مجھے فیسیلیٹیٹ کریں گے کہ میں جلال پور پیر والا میں یہ برانچ لے کے جاؤں. اگر وہاں نہیں تو پھر جو ہے نا ایٹ لیسٹ ملتان میں لازمی سر جو ہے نا وہ برانچ دیں. تو ایک تو میں اس کچھ چیزیں مطلب 16 سال میں نے دی ہوئے تو کچھ نہ کچھ مجھے آتا تھا, کچھ سمجھ تھی, کچھ سکولز کے مینجمنٹ, اور یہ کیونکہ سکول چل رہا ہے تو وہ ہم نے خود مطلب بنایا تھا. اس میں انیشیل سٹیپ ہم نے لیے تھے اور کرونا کی وجہ سے. پھر میں اسٹڈی کے اوپر چلا گیا, پھر ہمارے اس نے کزن وغیرہ نے بنا لیا وہ اسکول, وہ چلا رہے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ یہاں پر آنے سے نا ایک تو بہت سارا نا مینجمنٹ جو ہے ان کے سسٹم کو جو چل رہا ہے, ان کے سسٹم کی اسٹرانگنیس کیا ہے, ویکنیس کیا ہے, وہ قریب سے مجھے دیکھنے کے مل رہا ہے. تو پھر اب میرے پاس ٹائم ہے 4 سال نہیں تو انشاءاللہ جہاں تک مطلب ممکن ہوا اپنے آپ کو میں نے لے کے چلنا ہے. اور یہاں پر سیکھنے کے بعد جب وہاں پر میں اپنا وہ سیٹ اپ شروع کرنا چاہوں گا, تو یہ جو مشکلات شروع میں آتی ہیں اسکول کو کھولنے کے لیے یا ایک نئے سسٹم کو وہاں پر لانچ کرنے کے لیے, تو وہ مشکلات میں سمجھتا ہوں بالکل مجھے نہیں آئے گی. تو اس اسکالرشپ سے جو میں نے اویل کرنا ہے وہ یہی ہے کہ جو کچھ میں نے سیکھنا ہے وہ آگے اپنے علاقے کے اسٹوڈنٹ کو سکھانا ہے. مین مقصد یہی ہے جس کی وجہ سے میں یہاں آیا ہوں. باقی کیونکہ اب اے آئی کا دور ہے تو آنے والے دنوں میں ہم ان تھوڑے لوگوں میں شامل ہوں گے انشاءاللہ جو اے آئی کو جانتے ہوں گے, کیونکہ ابھی تک لوگوں کا اس کی طرف بالکل رجحان نہیں ہے. یہ آپ بخوبی جانتی ہیں, آپ جیسے بتا رہی تھی کہ ملتان میں تو تک بالکل کوئی یہ سوچ بھی نہیں گئی. تو ہم انشاءاللہ جب وہاں پر ہوں گے تو ہم چند لوگوں میں ہوں گے, تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی اپرچونیٹی ہوگی. پھر ہوگا بھی اس کا دور تو پھر انشاءاللہ ہماری مانگ ہوگی. انشاءاللہ عثمان غنی ایجوکیشن والا اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقاصد میں کامیابی دے, اور انشاءاللہ آپ نے آمین جو نیت بنائی ہے, حوصلہ بنایا ہے, آمین اللہ تعالیٰ جو ہے آمین آپ کا اس میں برکت دے. تو آمین. میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے, اور یہ میرا سیکنڈ لاسٹ کوسچن ہے آپ سے, کہ دیہی علاقوں کے اکثر طلباء تعلیم جاری رکھنے میں مشکلات محسوس کرتے ہیں, تو آپ انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی بالکل. یہ جو ہے نا یہ دیہی علاقوں کے جو اسٹوڈنٹ ہیں نا وہ بہت زیادہ قابل بھی ہیں, ان کے اندر ٹیلنٹ پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. لیکن ایک چیز ہے احساس کم تری جو سب سے زیادہ ہے, وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اسٹیج کے اوپر نہیں جا سکتے, ہم کسی پروجیکٹ کو, کسی ٹیم کو, کسی تنظیم کو ہم لیڈ نہیں کر سکتے, کسی جماعت کو ہم لیڈ نہیں کر سکتے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو دیہات میں اسکول کا نظام ہوتا ہے یا کالج کا نظام ہوتا ہے وہ ہمیں اس کی نمبر کی دوڑ میں تو اچھا خاصا لے کے جاتا ہے, ہم ٹاپ بھی کر جاتے ہیں, بورڈ بھی ہم نے ٹاپ کیے. لیکن یہ ہے کہ ایک جو کانفیڈینس بولنے کا, اعتماد کا, ہماری دکان میں تو بہت کچھ پڑا ہوتا ہے لیکن ہماری جو شٹل ہوتا ہے نا وہ بند ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ہم چیزوں کو بیچ نہیں پاتے. تو مین چیز یہی ہے کہ میں جو اب بھی میں پنجاب کالج میں تھا تو میں نے سوشل میڈیا ان کا جو پیج بنا ہوا تھا اس کو میں نے ہینڈل کرنا شروع کر دیا تھا. اس کے اوپر اسٹوڈنٹ کی جو پریزنٹیشنیں لے کے ریکارڈ کر کے وہ میں نے ڈالنا شروع کر دیا تھا. تو یہ جو میں کمی سمجھتا تھا اس کی کانفیڈنس کی, اعتماد کی, میں چاہتا تھا کہ کیونکہ یہ چیزیں میں دیکھ کے گیا ہوں تو مجھے زیادہ پتہ تھا ان چیزوں کا, تو میں چاہتا تھا کہ ان کے اندر ایک اعتماد پیدا ہو. وہ چیزیں پوری تھیں جو نمبر کے لحاظ سے, باقی پوٹینشیل کے لحاظ سے ساری چیزیں پوری تھی, ایک اعتماد نہیں تھا, احساس کم طریقہ. اب کیونکہ ہم ڈرامہ یا وغیرہ سارا کچھ دیکھتے ہیں تو اس میں جو دیہات کے لوگ ہوتے ہیں ان کو اسی طریقے سے دکھایا جاتا ہے, وہ نروس ہوتے ہیں, اور جو ہمارے سٹی کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں. تو وہ یہ جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو ان کا بہت زیادہ ہم پر اثر ہوتا ہے. تو انہی اثرات کی وجہ سے ہم جو دیہات کے لوگ ہوتے ہیں جب وہاں پر جاتے ہیں تو پھر اسی احساس کے ساتھ, اسی سوچ کے ساتھ کہ یہ جو باقی شہر کے لوگ ہیں یہ تو جیسے ہم ڈراموں میں دیکھتے ہیں یہ اسی طریقے سے ایکٹیو بھی ہیں, ذہین بھی ہیں, اور ہم سے زیادہ ہیں. اور ہم اسی سوچ کے ساتھ کہ ہم تو دیہات کے, ہم نے کیا کرنا ہے, ہم ان کو کیا بتائیں گے, کیا آئیڈیا دیں گے, ان کے پاس تو بہت آئیڈیاز ہیں, انہوں نے ہمیں لیڈ کرنا ہے. تو ایسے ہی سمجھ لیں کہ یہی چیز میں چاہتا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس احساس سے کم تری سے نکلیں. ہم ہر فیلڈ میں, ہر جگہ کے اوپر
لیڈ کر سکتے ہیں اگر ہم صرف یہی سوچ لیں کہ ہم کر سکتے ہیں. ایک مرتبہ آپ اسٹیپ تو اٹھا کر دیکھیں, ایک مرتبہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر آ کر تو دیکھیں, اپنے آئیڈیاز دے کر تو دیکھیں, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے اندر پوٹینشیل کیا ہے. پھر آپ کمپیئر کر سکتے ہیں. جب آپ کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں کریں گے تو پھر آپ کمپیئر کیسے کر سکیں گے کہ میں اس سے زیادہ ہوں یا کم ہوں سے. آپ میدان سے باہر ہیں تو اس وجہ سے آپ کو اپنی صلاحیت کمپیئر کرنے کا پتہ نہیں چلے گا, موازنہ آپ نہیں کر سکیں گے. تو لہٰذا خود کو آزمائیں, تھوڑا سا رسک لیں, اعتماد اپنے اندر پیدا کریں, اور کسی پہلوان کے ساتھ جو ہے نا چمبا ملائیں, اور پھر کمپیئر کریں کہ وہ آپ سے زیادہ ہے یا آپ اس سے بھاری ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں پر آپ نے ذہن سازی کے بارے میں بات کی کہ جیسے لوگوں کی ذہن سازی بن گئی ہے وہ اسی پیٹرن کے مطابق چل رہے ہیں. اور دوسرا بالکل ساتھ مجھے لگتا ہے کہ آپ میں کچھ موٹیویشنل اسپیکر کی بھی کوالٹیز ہیں, تو آپ لوگوں کو انکریج اور موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں. اٹ از اے گڈ لیڈرشپ کوالٹی. تو میں اپنے آخری سوال کی طرف جاتی ہوں. آگے بڑھتے ہوئے آپ کے خواب اور مقاصد کیا ہیں بطور استاد اور بطور سیکھنے والے اور سکھانے والے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے کیا خواب ہیں اور آپ کے کیا مقاصد ہیں؟ دیکھیے, میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ میرا جو مین, ایک تو میرا جو فیلڈ ہے وہ ٹیچنگ کی اس وجہ سے ہے کہ میں نے میتھ میں اچھا تھا. تو موسٹلی اسٹوڈنٹ میتھ میں اچھے نہیں ہوتے, جو میرے کلاس فیلوز تھے وہ میتھ میں اچھے نہیں ہوتے. تو وہ کہتے تھے مجھے میتھ سمجھا دو, تو میں کہتا تھا رجسٹر لے آؤ تو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. رجسٹر ان کا ہوتا تھا, پریکٹس میں کرتا تھا. تو وہ سمجھانے میں وہ شروع سے مطلب میں نے سمجھانا شروع کر دیا تھا, تو وہ ٹیچنگ والی ایبیلٹی میرے اندر وہ پیدا ہو گئی. تو اب میں نے جو, مجھے یاد ہے کہ کلاس 5 سے میں کہتا آ رہا ہوں کہ میں نے ٹیچنگ کرنی ہے, میں نے ٹیچنگ کرنی ہے. اس کی ایک مین وجہ یہ ہے کہ شاید میں اس وجہ سے بھی انسپائر تھا ٹیچنگ فیلڈ سے, کیونکہ ٹیچر کی عزت ہوتی ہے. اب ٹیچر کو ریسپیکٹ جو ملتی ہے وہ مجھے نہیں لگتا کسی اور فیلڈ میں کسی بندے کو ملتی ہوگی. تو ایک یہ چیز بھی تھی, دوسرا ابیلٹی بھی تھی کہ سمجھا صحیح سکتا تھا. تو اس وجہ سے میں نے ٹیچنگ والی فیلڈ شروع سے چنی تھی, اور اسی کی طرف بھی میں لگا ہوا ہوں. تو مین مقصد اب وہی ہے کہ کوئی ایسی اسکل سیکھ لی جائیں. اب ٹیچنگ کے لیے تو میں قابل تھا, اب میں نے ٹیچنگ کے لیے جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی پوری کرنی تھی. ایم فل میں اسٹارٹ کر سکتا تھا, اور ٹیچنگ جو میتھ ہے نا وہ میں ٹیچنگ شروع کر سکتا تھا ریگولر ایز اے پروفیشنل. لیکن میں نے اب اس کی طرف ٹرن آؤٹ اس وجہ سے کیا ہے, جو میرا ایم تھا, جو میں نے سیکھا ہے اس اپنی زندگی سے, اس سفر سے, اسٹڈی کے, کہ جس طرح سے میں نے مشکلات فیس کی ہیں, ایسی مشکلات میرے پیچھے آنے والے بہت سارے لوگ ہیں اسی راستے کے اوپر آئیں گے, اسی گاؤں سے آئیں گے, اسی شہر سے آئیں گے, اسی ماحول سے آئیں گے, اور اسی حالات سے آئیں گے. تو وہ بھی یہی حالات فیس کریں گے. تو میں لہٰذا چاہتا ہوں کہ بہت 2 لوگوں کے لیے, 4 لوگوں کے لیے, 8 لوگوں کے لیے اگر میں کوئی آسانی پیدا کر سکتا ہوں, جو کچھ میں نے سیکھا ہے سبق, وہ آسانی پیدا کرنے کے لیے میں اس کی طرف آیا, اور اس ٹیچنگ کو میں نے لے کے چلنا ہے. تو اب آسانی کس طریقے سے پیدا ہوگی, یہی جو کچھ میں سیکھ رہا ہوں تو وہ میں نے سکھانا ہے. تو پھر وہ ٹیچنگ ہی آئے گی. اگر سکھاؤں گا تو اس کا مطلب میں ٹیچ کروں گا. تو اس وجہ سے اب جن کو میں نے ٹیچ کرنا ہے ان کو امپاور بھی کرنا ہے, فائنینشلی بھی اور اسکل کے لحاظ سے بھی. یہ میرا مین ایم ہے. بہت شکریہ عثمان غنی ایجوکیشن والا, آپ کے ٹائم کا اور آپ کے جوابوں کا. میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے دیکھنے والے یقیناً آپ کی باتوں سے متاثر ہوئے ہوں گے, اور انشاءاللہ ہم اپنے ملتان ریجن کے لیے ایک نیا لیڈر دیکھیں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ جو کہ اے آئی میں بھی بہت ہمیں امپاور کرے گا, اور ایجوکیشن میں بھی امپاور کرے گا, اور موٹیویشن اور انکریجمنٹ میں بھی. تو تب تک کے لیے میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے اجازت چاہتی ہوں. عثمان, آپ کا بھی بہت شکریہ, اور تمام آپ کا دیکھنے والوں کا بھی بہت شکریہ. میں دوبارہ کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ کا تعارف کرواؤں گی, جو کہ عثمان کی طرح بہت مختلف سوچتے ہوں گے اور نئے خواب دیکھتے ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.